دل میں ہے، شوق عرض کربلا کا میرے آب و گل میں ہے، جیتے جی جنت میں پہنچوں یہ تمنا دل میں ہے، داغ ماتم سے ہے رونق محفل شبیر کی، جیسی یہ محفل ہے ویسی شمع بھی محفل میں ہے، بھر کے پانی نہر سے آ باس پیاسے ہی گئے، یہ انہی ہونٹوں کی خشکی آج تک ساحل میں ہے، یہ انہی ہونٹوں کی خشکی آج تک ساحل میں ہے، بھیج دے نیزوں میں اکبر سے پسر کو خود حسین، امت جد کی محبت ہے کہ برچھی دل میں ہے، نکل پڑتی ہے کہ خیمے میں نہیں پڑتا قرار، گردن اصغر میں ناوق زخم ماں کے دل میں ہے، آگ ہے خیموں کے اندر اور باہر اہل نار، پردہ داران حرم کی جان کس مشکل میں ہے، خشک پیاسے کا گلا اور کند خنجر ہے غضب، دل یہ کاہے کو ہے پتھر سینہ قاتل میں ہے، جمع ہے اہل جنابہ بے جنا پر وقت آس، جمع ہے اہل جنابہ بے جنا پر وقت آس، انتظار ایک شام کشتہ کا بھری محفل میں ہے، شوق عرض کربلا کا میرے آب و گل میں ہے، جیتے جی جنت میں پہنچوں یہ تمنا دل میں ہے۔ بار دیگر سلوات۔
آپ سامعین کی خدمت میں قرآن کے سلسلے سے کچھ اشعار پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں وقت کی خیال رکھتے ہوئے۔ انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو، دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو، آج بیداری اسلام کی تحریکوں میں، آج بیداری اسلام کی تحریکوں میں، زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو، زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو، عزت نفس ہوا کرتی ہے اس میں محفوظ، عزت نفس ہوا کرتی ہے اس میں محفوظ، اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو، اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو، حق پرستوں کا ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، حق پرستوں کا ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو۔
تشریف لائے اور اس کے بعد ہماری ٹرین میں عارف علموں اور فرید مصطفیٰ صاحب نوحہ پیش کریں گے اور اس کے بعد عارف کا بھی صاحب کو سلام ہے مسجد کا آغاز ہوگا۔ اس میں لائٹ لگا کے چیک کر لیجیے۔ والا لگائیے بس 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 ٹھیک ہے یہ ہٹا دیجیے پہلے یہ ہٹائیے پہلے اپنا سیٹ کریے یہ والا نہیں ہم سے چلو ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ ایک سلام کے صرف 6 شعر حاضر خدمت ہیں، بہت وقت ہو چکا ہے، ابھی بھی 2000 نواب 2 شعرا نواب بھی پڑھیں گے۔ زندگانی کو یوں ہی قبضے میں کرنا ہوگا، زندگانی کو یوں ہی قبضے میں کرنا ہوگا، ہے اگر جینا تو شبیر پا مرنا ہوگا، ہے اگر جینا تو شبیر پا مرنا ہوگا، صرف ایک فاقے عاشور تو کرنا ہوگا، صرف ایک فاقے عاشور تو کرنا ہوگا، تنگی رزق سے تا سال نہ ڈرنا ہوگا، تنگی رزق سے بولے شاید پھر یہ کبھی اڑنے کے قابل نہ رہے، یوں پرے طائر بیعت کو کترنا ہوگا، یوں پرے طائر اور درسگاہ حسنی کا میں شرف کیا لکھوں، درسگاہ حسنی کا میں شرف کیا لکھوں، خضر بھی آئیں تو پانی انہیں بھرنا ہوگا،
درس گاہے حسنی کا میں شرف کیا لکھوں، خضر بھی آئیں تو پانی انہیں بھرنا ہوگا، اور در زہرا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد. علیکم. در زہرا ہے سلیماں کا کوئی قاصر نہیں، ملک الموت بھی آئے تو ٹھہرنا ہوگا، ملک الموت. بس ایک شعر اور ملاحظہ. کیا خبر مہر کو تھی حکم علی کی خاطر، کیا خبر مہر کو تھی حکم علی کی خاطر، آج مشرق نہیں مغرب سے ابھرنا ہوگا، آج مشرق نہیں. آپ کے سامنے عارف سلطان ٹنگی نوحہ فرمان میں جا رہے ہیں، اس کے بعد وہی مصطفیٰ نوحہ کریں گے، اور پھر عارف تقیر آپ جو ہے تو مولانا لے آئیں. بہت بلند نعرے صلوات اللہ. پلٹ کر رن سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، پلٹ کر رن سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، کسی کی اجڑی گودی کو بسا جاتے تو کیا ہوتا، کسے بھیجوں میں لینے کو، نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے، کسے بھیجوں میں لینے کو، نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے، اگر خود گھٹنیوں چل کر ہی آ جاتے تو کیا ہوتا، پلٹ کر رن سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، تصور میں تیرے دن رات ماں روتی بلکتی ہے، تصور میں
تصور کو بھلا جاتے تو کیا ہوتا، پلٹ کر رل سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، سکینہ تو در خیمہ پایوں روتی بلکتی ہے، سکینہ تو در خیمہ پایوں روتی بلکتی ہے، چچا عباس اس موقع پا آ جاتے تو کیا ہوتا، پلٹ کر سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، تصور میں تیرے دن رات ماں روتی بلکتی ہے، اگر ماں کے تصور کو بھلا جاتے تو کیا ہوتا، شکایت کا کوئی موقع نہ رہ جاتا، سکینہ کو شکایت کا کوئی موقع نہ رہ جاتا، سکینہ کو اگر ایک گھونٹ پانی کا پلا جاتے تو کیا ہوتا، پلٹ کر رل سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، بڑا ارماں تھا مادر کا بنے دولہا علی اکبر، بڑا ارماں تھا مادر کا بنے دولہا علی اکبر، لہو کی دھار کا صحرا دکھا جاتے تو کیا ہوتا، پلٹ کر رل سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا۔ اب میں جاری کروں گا کریم مصطفیٰ صاحب سے، اور پھر اس کے بعد قربانی کی مولانا مصطفیٰ صاحب فرمائیں گے۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات، حاضر کرتا ہوں۔ نوحے کے 4-5 شعر حاضر خدمت ہیں، مولانا موصول تشریف فرمائیں۔ کربلا
جا رہے ہیں بہتر، آخری رات ہے یہ عزا کی، ہونے والا ہے ویران ہے گھر، آخری رات ہے یہ عزا کی، اب کہاں مجلسوں کی صدائیں، اب کہاں ماتمی وہ فغائیں، اب کہاں وہ جلوسوں کے منظر، آخری رات ہے یہ عزا کی، شاہ سے رخصتی کی گھڑی ہے، یہ مصیبت بھی کتنی بڑی ہے، اشک غم کے رہے ہیں چھلک کر، آخری رات ہے یہ عزا کی، کر سکے ہم نہ خدمت تمہاری، بخش دو سب خطائیں ہماری، اے امام حسن کے برادر، آخری رات ہے یہ عزا کی، زندگی جو رہی تو رہیں گے، تیری مجلس بپا پھر کریں گے، اپنا وعدہ ہے زہرا کے دل بر، آخری رات ہے یہ عزا کی، سال بھر کس طرح سے جئیں گے، زخم فرقت کو کیسے سیئیں گے، پوچھتے ہیں عزادار رو کر، آخری رات ہے یہ
عزا کی اب نہ تڑپا ہم کو زیادہ جانے والے کرو ہم سے وعدہ جلد آؤ گے پھر سے پلٹ کر آخری رات ہے یہ عزا کی یہ فرید آج مجلس میں آ کر شے کی رخصت کا نوحہ سنا کر رو رہا ہے سبھی کو رلا کر آخری رات ہے یہ عزا کی میں آیت پر کتاب سے گزارش کروں گا سوچ پیش کرنے جا رہے ہیں کچھ مداحیہ خیال اور اس کے بعد مسائل کے اور اس کے بعد آپ کی مجلس فخر ہندوستان حاجی جناب مولانا سید سردار حیدر مولائی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد آگ پر ناصر مولانا تشریف فرما ہے اور تاخیر نہیں ہونے دی جائے گی تاکہ آپ مولانا کو باقاعدہ سن سکیں. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر قصرے سلاطین زمن کانپ رہا ہے طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے
رزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عباس نے دفن کر دی فوج آدھا بے کفن، عباس نے چھین لی تنہا ہزاروں شام والوں سے فرات، چھین لی تنہا ہزاروں شام والوں سے فرات، نہر پر دکھلا دیا حیدر کا فن، عباس نے نہر پر دکھلا دیا حیدر کا فن، عباس نے شعر سماعت فرمائیے گا۔ نہر پر لاکھوں بھی ہو تو نہر بچ سکتی نہیں، نہر پر لاکھوں بھی ہو تو نہر بچ سکتی نہیں، کر دیا ہے حملہ خیبر شکن، عباس نے کر دیا ہے حملہ خیبر شکن، عباس نے سانس کی آواز بھی لاکھوں میں اب آتی نہیں، سانس کی آواز بھی لاکھوں میں اب آتی نہیں، ایک نیزے سے کیا خاموش رن، عباس نے ایک نیزے سے کیا۔ اور یہ بہت نازک شعر ہے، اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا۔ پھر کسی کے قد کے اوپر ٹھیک اترا ہی نہیں، پھر کسی کے قد کے اوپر ٹھیک اترا ہی نہیں، ایسا اپنایا وفا کا پیرہن، عباس نے ایسا اپنایا وفا کا پیرہن، عباس نے شام کوفہ میں بنے گی وہ علمدار وفا، شام کوفہ میں بنے گی وہ علمدار وفا، پائی ہے قسمت سے زینب سی بہن، عباس نے پائی ہے قسمت سے زینب سی بہن، عباس نے ڈال کر اپنی جبین پر۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، چھوڑ کے بن میں اپنا بھرا گھر، کیوں میں وطن
وطن جاؤں. شکر خدا میں شاہ نے جس دم خاک پہ رکھا سر، شمر لئی نے خشک گلے پر پھیر دیا خنجر. مر گیا ہائے میرا برادر، کیوں میں وطن جاؤں. ہائے میرے پر دے کے محافظ قلب کی میرے آس. تیری بہن نے تجھ کو بے حد یاد کیا باز. چھینی لئی نے جس دم چادر، کیوں میں وطن جاؤں. ارمانوں سے جس کو پالا پیار کی چھاؤں میں، کرب و بلا کے رنج و محن کی سیاہ گھٹاؤں میں، چھوڑ کے اپنا چاند سکبر، کیوں میں وطن جاؤں. رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں.
کے بتائے اس کے علاوہ زبان میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. انجمن کے آدمی عربیہ کا ایک بچہ سپاہی ہے. میں بھی اس سپاہی کا میں بھی کھڑا ہوں. ایک سولجر کی طرح ہم لوگ آدھن اور آسانی کرتے ہیں. ہمارے سارے عہدے داران، سارے ممبران، سارے صاحب بیان حضرات محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دعا چاہتا ہوں کہ انجمن کام دولت برقرار رہے، اس سلسلے کی اور انجمن متحد رہے. اور آپ سب کے لیے دعا ہوگی کہ ڈاکٹر قربانی، جناب صدر زید صاحب، مہدی صاحب، ابتدا حسین صاحب، زبیر صاحب اور صفا صاحب، پپو صاحب نے پپو صاحب، سجن صاحب اور منا بھائی صاحب بیاض جمعت فیضم تک اس انجمن کے استاد رہے. ان کی گرو نے انجمن کو عروج کو پہنچایا. بھائی کی شخصیت کے مالک منا بھائی اس وقت ہمارے جو صاحب بیاض حضرات ہیں ان سبھی صاحب بیاض مہمان ہیں. ہمارا ان کو صحت و سلامتی دے اور انجمن متحد رہے. میں کافی عرصے سے اس انجمن کو ایک دوست بنا ہوں. میں میری طاقت کا سیوا کروں. بہرحال میرے بچے میرے اولاد کی طرح اگر مجھ سے کوئی دوران حضرت کو کافی ہے، میں ان سب انجمن کے ایک ایک بچے سے ایک ایک فرد سے آج وہ کی مانتا ہوں. اس کے وعدہ کرے انجمن ہمیں متحد رہے، ہم لوگ متحد رہے. اپنا استعان سے ہو مجھے استعان سے ہو. نعرہ تکبیر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انجمن کی ایک ایک فرد کی محنت ہوتی ہے، ایک ایک بچے کی محنت ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں جانتے کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا. ہم سمجھتے ہیں بڑا والے کیونکہ جیسے حسینیت مجھے نہیں ہے اور حسینی چھوٹا نہیں ہو سکتا. تو پہلی بیوی کے نام رکھی ہے یہ دعاؤں کا تعلق ہے. اتنا رہے سلوا اللہم صلی علی محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ توحید بنظر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الارالیل، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شفاعتہم ومنکر زیارتہم ومنکر ولایتہم ومنکر ولایتہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم باللغن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانۃ وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ، اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب یہ بات حق ہے کہ میری شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے لال حسین کی مجلس میں تشریف لاتی ہیں، اس پہ جس کا جتنا یقین ہے بی بی سلام اللہ علیہا کے استقبال میں 3 مرتبہ اتنی بلند صلوات پڑھے۔ واجب الاحترام علماء کرام، ذاکرین کرام، شعراء کرام اور عزاداران سید الشہداء غریب نینوا، مسلسل مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ تا ظہور امام زمان جاری رہے گا۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین پہ گراہی کیوں نہ گزرے۔ مجلس عزائے سید الشہداء اعجازی مجلسیں ہیں الحمدللہ، اور یہ مجلس انتہائی مقبول مجلس ہے۔ سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی خلوص کے ساتھ یہ انجمن اس مجلس کا اہتمام کرتی ہے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ فرش عزا کی خدمت
یا مجلس میں آ کے بیٹھنا یا حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ زاری کرنا یا ان کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنا یا ان کے غم میں رونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے کتنے فوائد اور اس کے کتنے ثواب اور اس کی کتنی بڑی منزلت جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت نے بتائی ہے، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے اس منزلت تک، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، مگر یہ کہ جو فرش عزا پہ آ جائے۔ توجہ میرے عزیزو، فرش عزا پر آ کے بیٹھنا، توجہ، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے خون کی مجبوری ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ قبلہ، عجیب بات ہے کہ ہم جو رات کے اس پہر جب آدھی رات ڈھلنے لگی ہے اس وقت جو ہے ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں، مسلسل جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں سے مجلسیں کر کے یہ لوگ سارا دن کے جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، مگر الحمدللہ رات آدھی گزر چکی ہے، اس کے باوجود بھی سب کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے آثار نمودار ہیں اور سب کے سب سننا چاہتے ہیں۔ چہرے کے اوپر جو ہے وہ ولایتی آثار کا ہونا اور بشاشت کے ساتھ فضائل آل محمد علیہ السلام سننے کے لیے آمادہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق الہی کے ساتھ ساتھ ہمارے خون کی مجبوری ہے۔ اور جو ان مجلسوں کی مخالفت کرتا ہے یہ اس کے خون کی مجبوری ہے۔ جو مجلس کا نصیر بھائی جو مجلس کا انتظام کرتا ہے، جو مجلس کے لیے سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور باقاعدہ دل لگا کے پورے انہماک کے ساتھ فرش عزا بچھانے کے اہتمام کرتا ہے، سبیل لگاتا ہے، عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، حسین مظلوم علیہ السلام پہ گریہ و زاری کے اسباب فراہم کرتا ہے بڑی محنتوں کے ساتھ، تو میرے عزیزو یہ کیا ہے؟ یہ خون کی مجبوری ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے یہ اس کے خون کی مجبوری ہے۔ یہ میرے مولا نے کہا ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، دیکھو جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جو پاکیزہ ہے، توجہ، جو پاکیزہ ہے فرش عزا پہ آتا ہے، جو نجس ہے اس سے بہت دور رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رضی بھائی بلند آواز سے یہ مجلس سید الشہداء، قبلہ یہ میری نظر میں نہیں، یہ نصیر صاحب کی نظر میں نہیں، یہ ذکی بھائی کی نظر میں نہیں، کسی مولی صاحب کی نظر میں نہیں، کسی مجتہد کی نظر میں نہیں، یہ کسی صحابی کی نظر میں نہیں، کسی عالم ربانی کی نظر میں نہیں، بلکہ ان مجلسوں کا کیا معیار ہے، ان کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، اس کا کیا وقار ہے، اس کی کیا منزلت ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کو غدیر میں مولا بنا کے دکھایا، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے حسین کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، جس نے حسین کا بارہا تعارف کرایا کہ ہاذا حسین فعرفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات کہنے والے کے وزن کے تناظر میں بات کا وزن تولا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں رضی بھائی توجہ، بات کس نے کہی ہے، بات کہنے والا کون ہے، بات کا وزن جو ہے وہ کہنے والے کی شخصیت کے مطابق جو ہے وہ تولا جائے گا کہ بات کہنے والا ہے کون۔ میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں تاکہ بات چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک مثال دے کے واضح کروں، میں یہاں بیٹھنے کے بعد ابھی یہ اعلان کروں کہ بھائی کل کو لکھنؤ میں کرفیو لگا دیا جائے تو نصیر بھائی مجھ سے فوراً بھیڑ
جائیں گے. کہا کہ مولانا صاحب آپ کو ہم نے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے, یہ بلا وجہ کے بھاشن دینے کے لیے نہیں بلایا. جس چیز پہ آپ قادر نہیں ہیں ایسا اعلان فرما کیوں رہے ہیں؟ یہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن اگر یہی بات ڈی ایم کہے یا سی ایم کہے تو پھر فوراً اس پہ اقدام بھی کیا جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں فوراً جو ہے وہ اس حکم کی تعمیل بھی کی جائے گی, اس لیے کہ کہنے والا اس کا اہل ہے کہ جو کہہ رہا ہے توجہ اس کو یہ اختیارات ہیں. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بات کہنے والا ہے کون, اس مجلس کی اہمیت بتانے والا کون ہے, وہ ہے افضل مرسلین خاتم النبیین اول مخلوق اول پیغمبر اکرم ہادی عالم کائنات کا رہبر حیات گستر زندگی پرور خدیجہ کا شوہر فاطمہ کا پدر مالک الدہر آثار حیات کا مالک. یہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے, یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے, یہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کنت نبی آدم و بین الماء والتین, میں اس وقت میں نبی تھا جب وجود آدم آب و کل کے درمیان خمیر کی منزلیں طے کر رہا تھا, میں اس وقت میں نبی تھا جب نوح کی کشتی متلاطم تھی, میں اس وقت میں نبی تھا جب ابراہیم آئے تھے, میں اس وقت میں نبی تھا جب موسیٰ دریائے نیل پار کر رہے تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے. یہ وہ نبی ہے کہ جو الیکشن کے ذریعے سے نبی نہیں بنا. نعرہ حیدری. جو الیکشن کے ذریعے سے الیکشن کے ذریعے سے اس والے مائک کی ذرا سی آواز تیز کیجئے, یہ ہے ہی نہیں اس میں کچھ. صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد آل محمد پر, اسے بیچ میں رکھیے یا پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں, بالکل اس کے چکر میں نہ رہیں, میری طرف دیکھیں, بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بالکل کہیں سے نہ کہیں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آتی ہے کہ جو ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دے. مگر میرے عزیزو یہ یاد رکھنا, یہ حسین علیہ السلام کی مجلس ہے, شیطان کروڑوں کلومیٹر دور رہتا ہے. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. یہ ہمارے فنڈامنٹلز میں سے ہے, یہ ہمارے اصول میں سے ہے کہ ہمارے یہاں پبلک چن کے نہ نبی بنا سکتی نہ اس کا جانشین بنا سکتی. نبی جیسے منصوص من اللہ ہے اسی طرح اس کا جانشین بھی منصوص من اللہ ہے. یہ ہمارے فنڈامنٹلز میں ہے, یہ ہمارے عقائد میں یہ بات ہے. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو نبی منصوص من اللہ ہے اس کا جانشین بھی منصوص من اللہ ہوگا. نبی کی عظمت جو ہے وہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے. کہنے والا وہ ہے کہ جو ایمرجنسی میں نبی نہیں بنایا گیا, یہ وہ ہے کہ جسے اپنے بیگانوں نے سب نے صادق اور امین کہا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, جس کو سب نے اپنے بیگانوں نے سب نے صادق اور امین کہا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت سے لوگوں نے معرفت کے ساتھ کہا, لیکن بہت سے لوگوں نے دیکھا دیکھی بھی کہا, مگر حضرت کے اس لقب سے ڈینائی کوئی نہیں کر سکا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ عظیم ترین ہستی جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے دنیا میں آنے سے پہلے, عظمت آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے 300 سے زیادہ یہودی مکے کے اندر آ کے بس گئے کہ محمد کو دنیا میں آنے نہیں دیں گے. 300 سے زیادہ یہودی.
اور حسد کا کیا عالم تھا کہ یمن کی ایک عورت، اس کو یہ حسد تھا کہ محمد جو آخری نبی ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ مکے میں تشریف لائیں گے. اس کو یہ حسد تھا کہ ایک کاش کہ اس کی ماں میں بنتی. لہذا اس نے پتہ لگایا اور تمام تر اپنی جتنی بھی جاسوسی کارروائیاں تھیں ان کو انجام دیا. تو اس نے ایک لیڈی کلر، ایک عورت جو پیسے لے کے قتل کرتی تھی، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اسے باقاعدہ لاکھ اشرفیاں آفر کی کہ دیکھ آخری نبی اپنی ماں کے درج عصمت میں ہے، اور میں تجھے یہ ٹاسک دیتی ہوں کہ تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دے، اس کی ماں سمیت. تو جب تو یہ کام انجام دے دے گی تو پھر میں لاکھ. اس نے بھی اس بات کو قبول کر لیا. اتنی شاطر عورت کہ باقاعدہ، اور اس نے جانے کے بعد جو ہے وہ اتنی شطارت کے ساتھ، کاریوں کے ساتھ خانوادہ بنی ہاشم میں نوکری اس کو مل بھی گئی. اور اس کے حصے میں جو نوکری آئی وہ کیا کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے بالوں میں کنگھی کرنا. آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اتنا زہرآلود خنجر جو ہے وہ اس کو دیا گیا تھا کہ جیسے ہی موقع لگے تو فوراً جو ہے وہ ان کے شکم اطہر کے اندر یہ خنجر پیوست کر دینا. اور یہ حضور تشریف نہیں لائے، یہ موسیٰ کی قوم ہے. اس لیے فرعون نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کروایا، لاکھاں لاکھ، لیکن انتظام الہی یہ تھا کہ موسیٰ تشریف لائے اور فرعون کے گھر ہی میں پلے. لیکن اس واقعے سے بھی عبرت نہ حاصل کرنے والی قوم محمد مصطفیٰ کے راستے روک رہی ہے کہ وہ دنیا میں نہ آنے پائے. لیکن جب موسیٰ آ کے رہے تو فخر موسیٰ کو کون روکے؟ ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بہت ڈسٹرب کر رہا ہے مائک کیا. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ کیا عجیب بات ہے. وہ وہاں پہنچی اور اس نے آخری آدمی تک توجہ، اس نے باقاعدہ جو ہے وہ پلان کیا. ایک دن کیا ہوا کہ جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا اپنے حجرے کے اندر تن و تنہا ہے اور وہ بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے بیٹھی کہ یکایک اس نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ بھائی اس وقت نہ یہاں کوئی ہے، میں ہوں، اور آنے والے نبی کی ماں ہے جس کے درج عصمت میں آنے والا نبی ہے. بس اس نے آستین سے زہر آلود خنجر نکالا تاکہ وہ شکم اطہر کے اندر پیوست کر دے. متوجہ ہے یا نہیں؟ تو جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا خنجر کو شکم اطہر میں پیوست کرنے کے لیے کہ یکایک دیوار پھٹی اور ایک ہاتھ برآمد ہوا جس میں ایک کوڑا تھا، اور اتنا زبردست اس کے منہ کے اوپر پڑا اور ایک آواز آئی، کہا کہ اے بدبخت عورت، تو آخری نبی کا قتل کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اس کا محافظ علی ہر وقت اس کے ساتھ ہے. نعرہ حیدری. بلند آواز سے
حیدری! یہ بدبخت عورت! ہاں، تو آخری نبی کا قتل چاہتی ہے، حالانکہ اس کا وصی، اس کا جانشین، اس کا محافظ علی ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تربیت میرے عزیزو جناب ابو طالب علیہ السلام کی بھی ہے۔ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے ظاہری طور پہ موجود رہے، رسول نے مکے سے ہجرت نہیں کی۔ یہ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو محافظ دنیا میں جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب امیر علیہ السلام، یہ سب کے سب محافظین رسول علیہ السلام ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو جانشین ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی منصوص من اللہ ہے، یہ عزاداری میرے عزیزو یہ ہماری شرگ حیات ہے۔ یہ اسی بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہی معمہ اتارنے کے لیے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے۔ عزاداری کی لاتعداد حکمتیں ہیں، جس میں سے ایک حکمت عزاداری کی میرے عزیزو یہ بھی ہے کہ یہ عزاداری ایک پروٹیسٹ ہے۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، عزاداری شجاعت یہ پروٹیسٹ ہے۔ پروٹیسٹ کسے کہتے ہیں؟ پردرشن، ڈیمونسٹریشن۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پردرشن کب ہوتا ہے؟ پردرشن جب ہوتا ہے کہ جب حقدار تک اس کا حق نہ پہنچایا جائے۔ جب حقدار تک اس کا حق نہ پہنچے تو جس کا حق نہیں اس تک پہنچ رہا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرتا ہے۔ مثلا توجہ، پھر توجہ کہ یہ کہیں مثلا کسی ایک بے اہمیت انسان کا قتل ہو جائے، میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، کسی بے اہمیت کا بھی اگر قتل ہو جائے، جس کی رشتہ دار دعوت نہ کرتے ہوں، محلے والے اسے اپنے پاس بٹھلانا پسند نہ کرتے ہوں، متوجہ ہیں حضرات، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو سماج کے اندر بھی، اگر وہ قتل ہو جائے اور پولیس رشوت لے کے اس کے قتل کو کھپانا چاہے تو مقتول کے طرفدار باقاعدہ پروٹیسٹ کریں گے، تھانے کا گھیراؤ کریں گے، اپنے تئیں جس طریقے سے بھی پردرشن ہو سکتا ہے کہ جس سے میڈیا کوریج ہو اور باقاعدہ جو ہے وہ بات مانیہ مکھیہ منتری تک جائے اور وہ اس کا سنگیان لے اور پھر باقاعدہ بڑے ادھیکاریوں کو اوپر دباؤ بنائے، ان کو آرڈر دے کہ اس قتل کو کھولو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو پھر کیا ہے کہ اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں باقاعدہ ایک مقتول کا قتل جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ پردرشن کرنے والوں کے پاس ایک گیاپن ہوتا ہے، ایک میمورنڈم ہوتا ہے کہ ان کا ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، متوجہ ہیں یا نہیں؟ تو اے عزاداران امام حسین سب کے سب متوجہ ہوں، ہم جو یہ 1400 سال سے عزاداری کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے۔ چونکہ معمولی انسان کا بھی قتل اگر ہو جائے، معمولی انسان کا بھی قتل ہو جائے تو اس کے طرفدار باقاعدہ پردرشن کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔
اگر رشوت کھا کے پولیس اس کے قتل کو کھپانا چاہے تو پردرشن کے ذریعے سے، پروٹیسٹ کے ذریعے سے وہ قتل کھلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ قتل کسی عام انسان کا نہیں ہوا ہے، یہ قتل ہوا ہے حسین کا۔ متوجہ ہی نہیں ہے آپ حضرات، قتل ہوا ہے میرے عزیزو حسین کا۔ کوئی حسین معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کون ہے حسین؟ کربلا کا ابر گوہر بار حسین، جن سے ابرو کا خریدار حسین، نا خدائے کشتی افکار حسین، باب شہر علم کا دلدار حسین، کشتگان عشق کا سردار حسین، سورما دلیر جیال حسین، ہے فاطمہ زہرا کی گود کا پالا حسین، میر ارض حسین، صدر سماوات حسین، بادشاہ کشور آیات حسین، ناقد نہفتگی ذات حسین، میزبان لشکر آفات حسین، کچکلاہ موریث کونین حسین، وارث عبادت ثقلین حسین، مصحف حیات کی تفسیر حسین، مدعی آیا تطہیر حسین، دست ذوالجلال کی شمشیر حسین، زندگی کے سوز نہا حسین، کوثر بدوش تشنہ دہاں حسین، زخم قلب خیر کے مرہم حسین، ناصر پیغمبر اعظم حسین، حجت شرافت آدم حسین، تاجدار ملک صبر و تحمل حسین، بے پناہ قوت اخلاق حسین، خلوتی داور اطلاق حسین، حق نگر شعور کے رزاق حسین، افتخار انفس کے آفاق حسین، در کلاه نبوت حسین، شاہ کشور ابدیت حسین، وجود فخر مشیت حسین، بانی سن جدید حسین، مہمان عرص بے نور حسین، گریہ تاریخ کے سینے کا عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، توجہ میرے عزیزو، تر تاج شہیدہ حسین، بدر چرخ سرفروشاں حسین، کردگار عظمت انسان حسین، رحلے کائنات کے قرآن حسین، اللہ کے چھپے ہوئے علم کو کھا کھا کے پروان چڑھنے والا حسین۔ انتخاب توحید کے لعاب دہن سے جس کے بدن کی نشو نما ہوئی ہو وہ حسین۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ سوید کس حسین کا قتل ہوا ہے؟ قمر بھائی کس حسین کا قتل ہوا ہے؟ سوچ سکتے ہو کہ جو ایسا قرآن ہے جس کا قاری رسول ہے۔ ارے قربان ہو جاؤں میرے، قتل اس حسین کا ہوا ہے۔ جی تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب اپنی گفتگو شروع کرے انسان تو چپ کرنے سے بھی چپ نہ ہو، اور جب فضائل آل محمد پڑھے جائیں تو گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھ جائے۔ تعجب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو بابا دولن محمد و آل محمد کو۔ اپنے مولا کے نام اس لیے بھی لیتا ہوں، اپنے آقا کے نام اس لیے بھی لیتا ہوں کہ جو حاسد ہیں اور مولا سے جلنے والے ہیں ان کے چہروں میں بھی دراڑ پڑ جائے اور میری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ حسین علیہ السلام کسی معمولی شخصیت کا قتل نہیں ہوا، اس حسین کا قتل ہوا ہے کہ جو اللہ کا سفیر ہے، کہ جو لخت دل جناب امیر ہے۔ اس حسین کا قتل ہوا ہے کہ جس کے قتل پر بڑے بڑے مفتیوں نے اور بڑے بڑے مفتوں نے رشوت کھائی ہے۔ بھائی پیچھے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بات؟ جس کے قتل کو کھپانے کے لیے بڑے بڑے مفتیوں نے بڑے بڑے مفتوں نے
رشوت کھائی ہے اور حسین کے قتل کے فتوے دیے ہیں. حسین کے قتل کا اور حسین کی مخالفت میں وہی مفتی فتویٰ دیتا ہے جو مفت میں آئے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اگر لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، میرے مولا سلامت رکھے آپ کو. حسین کی مخالفت میں وہی مفتی فتویٰ دیتا ہے جو مفت میں آئے. ہو سکتا ہے کہ بچوں کی سمجھ میں بات نہ آئی ہو. مفت میں، المفتی مشتق من المفت. وہی مفتی فتویٰ دیتا ہے حسین کی مخالفت میں جو مفت میں آئے. بھائی مفت میں کیسے آئے؟ بھائی سامنے کی بات ہے، نہ نکاح کی ضرورت ہو، نہ ولیمے کی ضرورت ہو، نہ رشتہ نہ ناتا، کچھ نہیں. ڈائریکٹ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پڑھ دو. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں کوئی نکتہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں فارمولہ پڑھ رہا ہوں. فارمولہ کہ جس کی کاٹ نہیں ہوتی. یہ مجلس پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے. بھائی کس کے خلاف احتجاج ہے؟ یزید کے خلاف. جس نے حسین کا قتل کیا ہے اس کے خلاف احتجاج ہے. توجہ، آپ جس گلی سے گزر جائیے ہر طرف سے یا حسین، کہیں سے رونے کی آواز ہے، کہیں لبیک یا حسین کی آواز ہے، کہیں ماتم کی آواز ہے، کہیں نوحے کی آواز ہے، کہیں مرثیے کی آواز ہے، کہیں تبرک بڑھتا ہوا دکھائی دے گا ہے، کہیں سبیل لگائی جا رہی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ باقاعدہ حلیم تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ سنیں، دیکھیں، سمجھیں اور اس احتجاج کو محسوس کریں. توجہ، ہم سے پوچھیں کہ ہم یہ احتجاج کر کیوں رہے ہیں. توجہ، احتجاج ہے کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف، حسین کے قاتلوں کے خلاف. جتنے بھی حسین علیہ السلام کے مرڈر میں شامل تھے، جتنے 302 کے مجرم تھے، یزید اینڈ کمپنی، وہ تو جناب زینب کبریٰ نے پکڑے ہیں ڈائریکٹ. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ احتجاج ہے. ہم پورے ایویڈنس کے ساتھ، ہم پورے دلائل کے ساتھ، ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری تاریخی حقیقت کے ساتھ مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں، مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم تمہیں امام حسین کے قاتلوں کا پتہ بتائیں گے. جنہوں نے قتل کیا ہے ان کی لسٹ بھی دیں گے، جس نے پلان کیا ہے. جتنے 302 کے مجرم ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، جتنے 120 بی کے مجرم ہیں، وکیل حضرات نہیں ہیں کہ یہاں پہ، جتنے شڈینتر میں ہیں وہ سب کے سب ہمیں نام پتہ ہے، ہمیں باقاعدہ پتہ ہے. ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، اگر ہماری تحقیق میں جھول ہو گولی مارو. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے،
اب سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے ایویڈنس کیا ہے؟ جتنے امام، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہر پردرشن کے بعد ایک مطالبہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی کتنے پردرشن کرتے ہیں آپ، کتنے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں ایک میمورنڈم لے کے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو گیاپن ہے وہ کسی پی ایم کے یا ڈی ایم کے یا سی ایم کے یا کسی بادشاہ کے پرمکھ کے پردھان کے نام نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے ہر زندہ دل انسان سے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارا آخری آدمی تک ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں عزاداری کا مقصد بتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں. مقصد عزا بیان کرنے کی غرض سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. توجہ، پھر توجہ. کیا ہے ہمارا مقصد؟ مقصد یہ ہے، ہمارا احتجاج ہے یہ عزاداری. کس کے خلاف؟ جن لوگوں نے حسین کا قتل کیا. بات بالکل واضح ہے. احتجاج کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کسی کے قتل کو کوئی چھپانے کی کوشش کرے. 1400 سال سے ہمارا مسلسل احتجاج کرنا. اگر پوچھتا کر کیوں رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد نہیں بتائیں گے کہ ہم یہ احتجاج کر کیوں رہے ہیں. ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جتنے امام، توجہ آخری آدمی تک، یہ احتجاج ہمارا اس لیے ہے کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہیں ظاہری طور پر اور شڈینتر کے طور پر جتنے بھی شامل ہیں، ان سب کے ناموں کے آگے سے لفظ مسلمان ہٹاؤ. اچھا، یہ ہمارا کیا بنیادی حق نہیں بنتا؟ بتائیے. کمال کی بات یہ ہے کہ تم قتل کرو اور پھر ہم پہ الزام لگاؤ انہی نے مارا اور یہی روتے ہیں. کتنے سال تک سناؤ گے یہ جھوٹ؟ تو اب دو چار کر کے سن لو، کان کھول کے سن لو. ہم بتاتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے قتل میں 302 کے مجرم ہیں یزید اینڈ کمپنی، اور شڈینتر میں اماں سمیت پورا سقیفہ. آ جائیے ذرا سا آگے ہو جائیے. بارش آ گئی ہے بہت تیز. یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور رحمت الہی ہے. ہاں یہ ہے
تو دل کھول باواز بلند صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بھیگ جائیں گے اور کیا ہوگا؟ پھر صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. تو یہ مجلس عزائے حسین جو ہے نا، میرے کو کا ثواب، یہ میں نے کیوں پڑھا ہے؟ یہ اس لیے پڑھا ہے تاکہ دماغ کے اندر کوئی شنکا نہ رہ جائے کسی کے کہ یہ ثواب جو بتانے والے ہیں یہ اتنا ثواب ہے کیوں؟ تو کیوں میں نے پہلے بتا دیا، اب ثواب سنیے. اے فرش عزا پہ بیٹھنے والوں، اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ رسول نے کیا چیز جو ہے وہ بتا دی ہے اور کیا بشارت تمہیں دے دی ہے. خدا کی قسم اگر 7ویں آسمان پہ اپنے آپ کو نہ، اگر عرش الہی پر آپ نے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے نہ دیکھا ابھی، تو اللہ نے قرار بنایا کیوں ہے؟ بشرطے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، دل کے کانوں سے سننا. توجہ، رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی ابن ابی طالب. جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کے عزادار کی خدمت کرے. نصیر بھائی، ابھی آپ اپنی انجمن کی تعریف کر رہے تھے تو میں اس سے کتنا متاثر ہوں یہ میرے مولا جانتے ہیں، لیکن آپ کتنا متاثر ہوں گے رسول کی حدیث سننے کے بعد، یا جو اس خدمت عزا میں مسلسل مصروف ہے وہ کتنا خوش ہوگا، یہ میرے مولا جانے اور وہ خود جانے. توجہ، کسی کا ابا جاہل ہو، جاہل مطلق بھی ہو، جاہل مطلق بھی ہو، 3-4 گھنٹے کی نیت سے بیٹھا ہوں، صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد والے. نہ صلوات ایسے پڑھو کہ جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے محمد والے محمد. توجہ، کسی کا باپ جاہل ہو، اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی اس کی تعریف کرے اس کی اولاد کے سامنے، ہاں جناب آپ کے ابا اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ شکستہ خط کا تو جواب ہی نہیں تھا، تو پتا کیا کرے گا وہ؟ کہا کہ بھائی کل کو آپ کی پوری فیملی کی دعوت ہے، چائے پہ تو فوراً چلے ہمارے ساتھ. اس سے بہترین قدردان کون ملے گا کہ اس کے جاہل ابا کو پڑھا لکھا بتا رہا ہے. اس کے مرنے کے بعد اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں جو آپ کی فضیلت رسول نے بتائی ہے میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر کتنی جگہ پاتی ہے یہ بات. سرکار نے فرمایا من بکا علی مصاب الحسین، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے. اس حدیث کے ذیل میں بہت مجلسیں پڑھی ہیں ہم نے، مگر اس حدیث کا اعجاز ہے کہ جب بھی پڑھی ہے یہ حدیث میرے آقا نے نئی شرح کے ساتھ پڑھوائی ہے. میرے آقا جو عطا فرمائے. توجہ، من بکا علی مصاب الحسین. ایک بات اور بتا دیں آپ سے کہ رسول کی بات کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، کبھی پرانی نہیں ہوتی. توجہ، سرکار نے فرمایا من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا
کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن ماغا علی ابن ابی طالب، کہ جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے یا حسین کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے او خدم اہل العزا، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، انہیں چائے پلائے، ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھے، انہیں پانی پلائے، جس نے ان چاروں کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا، توجہ، تو بالکل اس نے ایسا کیا کہ جیسے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو۔ بھائی آواز آنی چاہیے مجھے، نعرہ حیدری، رضی یہاں کے بیٹھو سامنے، توجہ، یعنی اگر کوئی مجلس میں آ کے بیٹھ رہا ہے، کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ اب کاتب تقدیر نے جو ہے وہ مجلس کو اسی طرح ہونا لکھا ہے، تو کون ٹال سکتا ہے؟ ذرا سا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس ذرا میری طرف متوجہ رہیے، ہماری عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ قبلہ، تبرہ ہمارا مذہب ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تبرہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے خون کے اندر شامل ہے۔ ہاں، ہم کس اینگل سے تبرہ کر دیں، یہ تو اپنی طرف کا بدبخت مخبر اگر دشمن کو خبر نہ کرے، کسی کا باپ نہیں سمجھ سکتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حیدری، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو یہ مجلس عزا میرے عزیزو، فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا، اللہ اکبر، فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا، پھر سنیں ذکی بھائی، فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا ایک بات، حسین پہ رونا 2 بات، حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرنا 3 بات، اور انجمن کاظمیہ عبدیہ والوں سنو، دل کھول کے سنو، عزاداروں کی خدمت کرنا، اللہ اکبر، عزاداروں کی خدمت کرنا، یہ چاروں کام ایسے ہیں کہ جنہیں رسول نے اپنی اور علی کی زیارت کے برابر قرار دیا ہے۔ ارے میں نے بڑی بات کہی ہے آپ کے سامنے، ہاں، سنو شجاعت کیا بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر کوئی حسین کے نام پہ تبرک بانٹے تو رسول کہہ رہے ہیں گویا اس نے میری اور علی کی زیارت کی، فرش عزا پہ آ کے بیٹھے تو گویا اس نے میری اور علی کی زیارت کی، اگر کوئی حسین پہ روئے تو گویا اس نے میری اور علی کی زیارت کی، زمین پہ نہیں، مدینے میں نہیں، عرش پر، لکھنؤ میں پڑھا ہے میں نے، اللہ اکبر، عرش پہ آنے کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ یہ بات ہے، کتنی
سرعت کے ساتھ آدمی عزادار حسین علیہ السلام کتنی تیزی سے عرش پہ پہنچ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ہے حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اعجاز. رسول بھی عرش پہ گئے تھے. اے عزادار حسین، حسین کی محبت کا اور کیا صلہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اگر تو فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائے تو تجھے 40 معراجوں کا ثواب مل جائے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. مجھے پڑھتے ہوئے 55 منٹ ہو چکے ہیں. ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل. یہ کیا ہے کہ شرط جو ہے، شرط علی مرتضی علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور یہ شرف تبھی مل سکتا ہے کہ جب آدمی علی کی ولایت کا قائل ہو. اگر علی کی ولایت کا قائل نہیں تو پھر کچھ بھی کرتا ہوا پھرے، اس کے لیے کوئی نہ ثواب ہے نہ نجات. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یہ مجلس عزا میرے عزیزو، یہ جتنا بھی واقعہ کربلا ہوا ہے، متوجہ ہیں آپ حضرات؟ جتنا واقعہ کربلا ہوا ہے، جتنی شہادتیں ہوئی، پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو اسی پہ منتہی کروں، بشرطے کہ میری طرف متوجہ رہیں آپ حضرات. اللہ اکبر. یہ جتنے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں، جتنے ظلم ہوئے ہیں، یہ سب کے سب کیوں ہوئے ہیں؟ علی مرتضی علیہ السلام کی عداوت میں، میرے مولا کی عداوت میں. عمر سعد، اس کا نام آدھا ہی لینے کے لیے دل چاہتا ہے. لکھنؤ میں پڑھا ہے میں نے بھائی. میری آواز سن رہے ہیں؟ بارش کی آواز سن رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ جتنے بھی ظلم ہوئے کربلا میں، جتنے قتل ہوئے، جتنی شہادتیں واقع ہوئی، یہ سب علی مرتضی علیہ السلام کی عداوت میں. کس قدر عداوت تھی لوگوں کے دلوں کے اندر. امام حسین علیہ السلام نے جب عمر سعد سے پوچھا تھا کہ بتا میں نے کس حرام محمدی کو حلال کیا ہے، کس حلال محمدی کو حرام کیا ہے، کیا قصور ہے میرا، تو باقاعدہ اس ملعون نے یہی کہا تھا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. کہا کہ پھر قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو یہ مجلس میرے عزیزو علی مرتضی علیہ السلام کی محبت کا اعلان ہے کہ دل میں خالصتاً انہی کی محبت ہو، خالصتاً علی مرتضی کی محبت ہو. ایک صاحب ایک شخص جو ہے مولا امیر المومنین کی خدمت میں آیا، اے یا علی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. ذرا سا بیدار ہو جاؤ. ہاں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، بہت چاہتا ہوں میں آپ کو. سن رہے ہیں نا آخری آدمی تک بارش کا خیال؟ محبت ہے، بہت چاہتا ہوں میں آپ کو. سن رہے ہیں نا آخری آدمی تک بارش کا خیال نہ کیجیے گا. آواز مجھ تک آئے گی اگر دل سے بات کی تو. توجہ، پھر توجہ. مجھے بڑی محبت ہے یعنی آپ سے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اور مجھے ان
اس سے بھی محبت ہے. مجھے اس سے بھی محبت ہے. جناب امیر علیہ اب کیا جواب دیا ہے میرے مولا نے؟ کہا کہ اچھا تجھے اس سے بھی محبت ہے اور تم میری بھی محبت کا اعلان کر رہا. ہاں یا علی آپ سے بھی محبت ہے, اس سے بھی محبت ہے. میرے مولا نے فرمایا فی الحال تو کانا ہے. فی الحال تو کانا ہے, یا تو دونوں آنکھ پھوڑ کے اندھا ہو جا یا دونوں آنکھوں میں روشنی لے کے آ. جب محبت ہم سے ہے تو پھر خالصتاً محبت ہم سے ہونا چاہیے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ تو جو میرے مولا کے مخلص چاہنے والے تھے, مخلص علی مرتضیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے, بات خدا کی قسم شجاعت اس نوعیت پہ آ گئی کہ جو واقعہ سنانے والا ہوں نا طبیعتیں لرز جائیں گی اور اس میں اپنا لیول بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے محب علی ہیں. ایک پیمانہ بھی بڑی لاجیکل گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ, میرے مولا علی علیہ السلام سے محبت آسان نہیں ہے. ہاں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت متوجہ ہے, آواز آ رہی ہے نا, آپ کی آواز بھی آنی چاہیے مجھ تک. دیکھو بادلوں سے بھی جو ہے باقاعدہ سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے. آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ سمجھ جائے گا کہ کہاں کیا چیز رکھی ہوئی ہے, لیکن اگر کوئی اندھا ہو تو اسے چاہے کوڑے کے ڈھیر پہ بٹھائیے یا ہلٹن ہوٹل میں لے کے بٹھائیے, اس کے لیے بات بالکل برابر ہوگی. جو لوگ آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں وہ میری بات سنیں گے. توجہ, پھر توجہ کہ کیسے کیسے چاہنے والے گزرے ہیں میرے مولا علی علیہ السلام کے, کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد, بس میری طرف متوجہ رہیے آپ حضرات, مولا کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین کے چاہنے والے کون؟ حضرت زرار ابن زمرہ, حضرت زرار ابن زمرہ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے. توجہ, اچھا ایک بات بتاؤ سامعین, اگر میں اس وقت مجلس چھوڑ بھی دیتا تو آپ کہاں جاتے سوائے بھی دور؟ صلوات پڑھیے محمد والا محمد کو. نعرہ ایسا لگائیے کہ پتہ چلے کہ علی والوں نے نعرہ لگایا ہے. کوئی بات نہیں, اس کو رہنے دیجیے, میری طرف دیکھ لیجیے خدا کے واسطے. یہ جب بارش ہو رہی ہے تو آپ کی عظمت. توجہ, زرار ابن زمرہ میرے مولا علی علیہ السلام کے رازدار صحابی, شہادت امیر المومنین کے بعد معاویہ ملعون, معاویہ
अल्लाहु अकबर। अगर माइक भी नहीं है तो इतनी आवाज मेरे मौला ने मुझे दी है कि आवाज वहां तक पहुंचा सकता हूं। तवज्जो दिलाया अपने दरबार में गिरफ्तार करके। अच्छा, जितने उसके हवाली मवाली थे, देखिए किधर भी, लेकिन जहन मेरी तरफ होना चाहिए। तवज्जो, सारे जितने भी ऑडियंस थे वो सबके सब माविया मलून ने बिठा रखे थे कि मैं ये कहूंगा कि ए जुरार तुम अली के फजाइल सुनाओ, मैं इस बात पे जोर दूंगा, तो जब वो सुनाना शुरू करेगा तो तुम सब के सब कहे लगा देना, ताकि उस अली वाले का मजाक बन जाए। तवज्जो, लेकिन जिसे अली बुलंद करे, जिसे अली इज्जत अता करे, उसे कौन पस्त कर सकता है? क्या कीजिएगा इसका, आप उधर देखिए, क्या कीजिएगा, वहां से रोक लीजिएगा, ये तो मुझे भी दिख रहा है भाई, हाथ से वो वहां से पकड़ा दे, जब बारिश हो रही है तो टपकेगा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंतजामिया हो यार, कायदे से रखवाने के बाद सामने सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद को, बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल माविया मलून ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जुरार तुम अपने मौला के फजाइल सुना सकते हो? भाई एक एक आदमी की तवज्जो कि क्या तू अली मुर्तजा के फजाइल सुनाएगा? कहा सुना तो मैं दूंगा, मगर क्या तू बचा पाएगा? बर्दाश्त कर सकता है? कहा कि सुना, कहा कि तो फिर सुन। अब सबके सब बैठे थे क्या, मजाक के लिए, लेकिन अली वाले ने वो फजाइल सुनाए कि सबका मजाक बन गया। जो कहो कि नीयत से आए थे, माविया समीत रोने लगे फजाइल पे। मैं तो चाहने वालों के बीच में सुना रहा हूं, देखता हूं कि कहां तक दिल में ठंडक उतरती है। कहा के तो सुन, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, अरे मेरे आका की क्या फजीलत बयान करूं, अल्लाह अकबर। कहता खुदा की कसम, अली मुर्तजा से बड़ा साहिब बसीरत कोई नहीं, वो ऐसे साहिब इरादा कि उनका इरादा अल्लाह का इरादा। उन्होंने इस दुनिया को तलाक दी। वो तो अक्सर कहते थे कि ये दुनिया जा जा मेरे पास से जा, मेरे अलावा किसी और को बहका। मकसद क्या था कहने का कि ए माविया मलून, जिस तख्त के ऊपर बैठने के बाद तू अपने जाहो जबरूत के ऊपर इतरा रहा है, जानता है कि इस तख्त की, इस हुकूमत की, इस दुनिया की, मेरे मौला की नजर में क्या हकीकत है? एक बकरी की छींक से ज्यादा बस। मकसद ये
کہ جو امیر المومنین نے اس دنیا کی حقیقت بتائی کہ میرے نزدیک یہ دنیا سور کی سڑی ہوئی کیڑوں بھری ہڈی جیسے کوڑی کے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ پست. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اے معاویہ اس دنیا کے اوپر تجھ جیسا ہی اترا سکتا ہے, میرے مولا کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس دنیا کی. میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. کون علی؟ اللہ اکبر. امیر المومنین علی, قائد الغر المحجلین علی, قائد الغر المحجلین علی, صاحب نہج بلاغت علی,